غزہ جل رہا ہے، فلسطین کے اوپر ظلم و ستم جاری ہے، لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ سکرین پر ایک چھوٹے بچے کی تصویر دیکھ رہے ہیں، کچھ عرصہ قبل اس کو اپنے والد کے ہمراہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی درندے اس بچے پر ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ بچہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، بجائے کسی ہسپتال میں لے جانے کے، وہ ظالم درندے باپ اور بیٹے کو وہیں پر پھینک دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد یہ بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ غزہ کے مشرقی علاقے کے اندر ایک ماں کے 5 بیٹوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ ماں اپنے شہید بیٹوں کے بچوں کی واحد کفیل بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ فلسطینیوں کے اس صبر اور استقامت کو دیکھتے ہوئے ایک مصنف لکھتے ہیں، ایک دن مجھے میری بیوی نے کہا، جب غزہ کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا تو ہم یتیم بچوں کو وہاں سے لے آئیں گے اور ان کی پرورش کریں گے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا، جب وہاں پر امن قائم ہو جائے گا ہم اپنے بچوں کو فلسطینیوں کے حوالے کر دیں گے، ان کی تربیت کریں۔ اس ظلم و ستم کے باوجود ان کا صبر دیکھیے۔ جب ان کے چھوٹے بچوں سے بھی سوال کیا جاتا ہے کیف الحال، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے منہ سے الحمدللہ کے علاوہ کچھ نہ نکلتا ہو۔ ایک بچی مجھے یاد ہے 10 سال کی، اور اس کا ایک بازو پورا سیاہ ہوا تھا، جلا ہوا تھا۔ اس دوران باتیں کرتی ہے، اس کا کمبل ہٹا تو دوسرے بازو میں راڈز لگے ہوئے تھے سارے، یعنی وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ان حالات میں اسے کہہ رہا ہوں کہ کیف الحال، کہتی الحمدللہ امو۔ ساتھ اس کا بھائی تھا، انس نام تھا اس کا، 6 سال کا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ الحمدللہ۔ یہ تو اس ظلم و ستم کے اندر اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیلی درندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں ان کے حق میں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اپنی آواز کو ان کے حق میں اٹھانا چاہیے، اپنے قلم کو ان کے حق میں چلانا چاہیے، سوشل میڈیا پر ان کی آواز کو اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کو فتح عطا فرمائے۔